آغاز پارہ 16 سورہ 18 آیات 75 to 82۔ اس نے کہا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ تجھ سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا۔ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں تجھ سے کوئی سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، کہ میری طرف سے عذر پیش کیے جانے کی حد کو ہم پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ ایسی بستی والوں کے پاس پہنچے کہ جب ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے اس بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی تو اسے مرمت کر کے مضبوط کر دیا۔ تب موسیٰ نے کہا کہ ان سے کم از کم مزدوری کا معاوضہ ہی مانگ لیتے۔ اس اللہ کے عبد نے کہا کہ اب تیرے اور میرے درمیان فراق کا وقت آ گیا ہے، اس لیے اب تجھے ان باتوں کی تعویل سمجھاتا ہوں جن پر صبر کرنے کی تم میں استطاعت نہ تھی۔ وہ جو کشتی کا معاملہ تھا تو وہ کچھ مسکینوں کی ملکیت تھی جسے وہ دریا میں چلا کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس میں عیب پیدا کر دوں، کیونکہ دوسری طرف ایک بادشاہ تھا جو تمام کشتیوں کو اجرت دیے بغیر بیگار پر پکڑ رہا تھا۔ عیب کی وجہ سے ان کی کشتی بچ جائے گی۔ اور وہ جو لڑکے کا معاملہ تھا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں یہ ڈر پیدا ہوا کہ یہ بڑا ہو کر اپنی خرابی کی وجہ سے والدین کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، اور ہم نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کے عوض اللہ ان دونوں کو اس سے زیادہ نیک اور زیادہ رحم کرنے والا بچہ عطا کر دے گا۔ وہ جو دیوار تھی وہ اس شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس میں ان کے لیے ایک خزانہ دفن تھا، اور ان کا مرحوم باپ ایک صالح انسان تھا۔ تو تیرے رب نے ارادہ کیا کہ یہ دونوں جب بالغ جوان ہو جائیں تب اپنا خزانہ نکال لیں، جو کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر خاص رحمت ہو۔ اور اے موسیٰ، میں نے یہ سب کچھ اپنے حکم سے نہیں کیا، یہ ہے تعویل ان باتوں کی جن پر صبر کرنے کی تجھ میں استطاعت نہیں تھی۔ میرے رسول لوگ تجھ سے ذی القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ اس کا کچھ حال میں تمہیں سناتا ہوں۔ ہم نے زمین میں اسے بااختیار حیثیت والی بادشاہت دے رکھی تھی اور ہر طرح کے ساز و سامان مہیا کر رکھے تھے۔ اس نے ایک سفر کا سامان کیا، حتیٰ کہ وہ ایسے مقام پر پہنچا جہاں سورج ایک گدلے پانی والی جھیل میں ڈوب رہا تھا۔ وہاں اسے ایک قوم ملی۔ اللہ نے اس سے کہا کہ اے ذی القرنین، تجھے اختیار ہے کہ تو چاہے تو ان پر سختی کرے یا ان سے بھلائی کرے۔ ذی القرنین نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے میں سزا دوں گا، اور پھر جب وہ اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائے گا تو وہ بھی اسے برا عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو اسے میں اچھا اجر دوں گا، اور میں تمام معاملات میں اس سے نرم لہجے میں بات کروں گا۔ پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان کیا، حتیٰ کہ وہ ایک ایسے مقام پر جا پہنچا جہاں سورج طلوع ہوتا تھا، اور ہم نے وہاں رہنے والی قوم اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی، اور ایسی صورتحال میں اس کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہم وہ سب جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور طرف کا سفر کیا، حتیٰ کہ وہ پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا اور دیکھا کہ ان کے اس طرف ایک قوم رہتی ہے جو اس کی زبان نہیں سمجھتی۔ تو انہوں نے کہا اے ذی القرنین، یاجوج اور ماجوج آ کر ہماری زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، اگر ہم آپ کو خدشہ پیش کر دیں تو کیا آپ ان کے اور ہمارے درمیان ہماری پناہ کے لیے دیوار بنا سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جو میرے رب نے مجھے حکومت دے رکھی ہے اس کی دولت میرے لیے کافی ہے۔ اگر آپ مجھے جسمانی قوت فراہم کریں تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط فصیل بنا دیتا ہوں۔ پہلے تو لوہے کے بڑے بڑے تختے لا دو، حتیٰ کہ ان لوہے کے تختوں سے 2 پہاڑوں کا درمیانی فاصلہ پر کر دو، اور ان سے کہا کہ انہیں آگ سے دھونکو حتیٰ کہ یہ آگ کی طرح ہو جائیں۔ پھر ان سے کہا کہ اب میرے پاس تم پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں۔ اس طرح حملہ آوروں کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ وہ اس پر چڑھ سکیں یا اس میں نقب لگا سکیں۔ اس نے اعتراف کیا کہ یہ سب میرے رب کی رحمت سے ممکن ہوا ہے۔ جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو یہ سب کچھ گرا کر ہموار کر دیا جائے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اس دن ہم ان سب لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے کہ سب زمین میں پھیل کر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جس کے بعد
ان سب کو ایک جگہ جمع کر لیں گے اور اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے لا حاضر کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میرے ذکر کی آیات کو دیکھ نہیں سکتی تھی اور ان کے کان میرے ذکر کو سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے علاوہ میرے بندوں کو اپنے اولیاء بنا لیں گے؟ ہم نے جہنم کو ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے تیار کر رکھا ہوا ہے۔ ان سے کہہ دے میرے رسول کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے اعمال کے عوض سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کون ہوں گے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کی تمام محنت تو ضائع ہو چکی ہے، مگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات سے کفر کیا اور اس کے حضور پیش ہونے کا بھی انکار کرتے رہے، تو جان لو کہ ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں رہے گا۔ اس طرح ان کے کفر کی وجہ سے ان کی سزا جہنم ہوگی۔ وہ میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کرتے رہے ان کے لیے تو جنت کے باغوں کی مہمانی تیار رکھی جائے گی۔ وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کو کبھی کسی اور مکان سے نہیں بدلا جائے گا۔ کہہ دے میرے رسول کہ اگر تمام سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو قبل اس کے کہ میرے رب کی یہ باتیں ختم ہو جائیں، تمام سمندر ختم ہو جائیں گے، چاہے اتنے سمندر اور بھی ساتھ ملا لیے جائیں۔ اور ان سے یہ بھی کہہ دے میرے رسول کہ میں تمہاری طرح کا ہی ایک بشر ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ میری طرف یہ وہی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ بس جو کوئی بھی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صالح اعمال کرے اور اپنے رب کی ابدیت میں کسی ایک کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ اختتام سورہ الکہف۔ 19 سورہ مریم۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ قاف ہا یہ عین صاد۔ اے میرے رسول، یہ تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے عبد زکریا پر کی تھی جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ میرے رب، بڑھاپے کے سبب میری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں اور میرا سر سفید بالوں سے چمک رہا ہے، اور میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا، اور مجھے اپنے ارد گرد کے ساتھیوں سے نااہلی کا خوف ہے، اور میری زوجہ بھی بانجھ ہو چکی ہے۔ ایسے میں تو ہی مجھے اپنی جناب سے ایسا وارث عطا فرما جو میری نبوت کا وارث بنے اور آل یعقوب کی اس وراثت کو سنبھالے، اور اسے ایسا کردار عطا کرنا میرے رب کہ جس سے تو راضی ہو۔ صدائی۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، جس نام کا پہلے کبھی کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ اس نے عرض کی، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ میری بیوی بانجھ ہے اور میں اپنے انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ میرے رسول، تیرے رب نے فرمایا، ایسے ہی ہوگا۔ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، میں نے اس سے پہلے تجھے بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ تیرا پہلے کوئی وجود نہ تھا۔ اس نے عرض کی، اے میرے رب، میری خوشی کے لیے مجھے اس امر کی کوئی نشانی عطا کریں۔ اللہ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تو صحیح سالم ہوتے ہوئے بھی 3 روز تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ پھر وہ اپنے کام کرنے کی جگہ محراب سے نکل کر باہر آئے اور لوگوں کو اشارے سے کہا کہ وہ 3 راتوں کی گنتی کر کے دن رات اللہ کے کاموں پر عمل کی منازل طے کرنے کی تسبیح میں لگے رہیں۔ پھر یحییٰ کو ہم نے مناسب وقت پر وحی کی کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور اسے ہم نے لڑکپن میں ہی اپنی حکمت کی باتیں سکھا دی تھیں اور اپنی طرف سے اسے شفقت اور پاکیزگی عطا کر دی تھی، اور وہ تھا ہی بڑا اللہ سے تقوی رکھنے والا۔ وہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا اور وہ ہرگز اللہ کے احکام سے سرکشی
یا نافرمانی کرنے والا نہ تھا، سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ پھر سے اٹھایا جائے گا۔ اور میرے رسول اس کتاب قرآن میں مریم کا بھی تذکرہ کر دیں کہ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی مقام میں چلی گئیں اور ان سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں، تو وہاں ہم نے ان کی طرف اپنے امر میں سے روح کو بھیجا جو اس کے سامنے مکمل آدمی کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ مریم نے اس سے کہا، میں تیرے شر سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے جواب دیا، میں تیری طرف تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں تاکہ تجھے اللہ کی طرف سے ایک پاک صفات والا بیٹا پیدا ہونے کی خبر دے دوں۔ مریم نے کہا، مجھے لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے تو کبھی کسی مرد نے چھوا بھی نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، اسی حالت میں ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ اس کے لیے ایسا کرنا آسان ہے۔ میں اس کی پیدائش کو انسانوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بناؤں گا، اور اس امر کا اللہ پہلے سے فیصلہ صادر کر چکا ہوا ہے۔ پھر وہ جب حاملہ ہو گئیں تو اس حالت میں ایک اور دور دراز مقام پر چلی گئیں۔ پھر پیدائش کے وقت ہونے والی تکلیف میں وہ سہارا لینے کے لیے ایک کھجور کے درخت کے پاس آ گئی اور اس حالت میں پکار اٹھی کہ کاش میں پہلے ہی مر کر بھولی بصری ہو گئی ہوتی۔ ایسے میں اسے ڈھلوان کی طرف سے آواز آئی کہ غم نہ کر، دیکھ تیرے رب نے یہاں تیرے لیے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو ذرا اپنی طرف ہلاؤ تو صحیح، تجھ پر پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑ پڑے، کھاؤ اور پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اگر کسی بھی بشر کو آتا دیکھو تو اسے اشارے سے کہو، میں نے رحمان سے روزے کی منت مانی ہوئی ہے، اس لیے آج کسی سے کلام نہیں کروں۔ پھر وہ جب بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کی طرف آئیں تو انہوں نے کہا، اے مریم، تو نے تو یہ بہت ہی شرمناک کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرے باپ نے کبھی برا کام کیا تھا اور نہ ہی تیری والدہ بدی کرنے والی تھی۔ تب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ گود کا بچہ چھوٹا سا، یہ ہم سے بھلا کیسے کلام کر سکتا؟ کیا بولا، میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی مقرر کیا ہے، اور میں جہاں بھی جس حال میں بھی ہوں گا برکت کا باعث ہوں گا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں اللہ کے احکام کے مطابق فحاشی اور منکرات کو ختم کرنے والا الصلاۃ کا وقت مقرر کیا ہوا پروگرام قائم رکھوں، اور اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں میں سے اس کام پر زکوٰۃ خرچ کروں، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا گیا ہوں، اور مجھے ہرگز کسی پر ظلم کرنے والا سنگ دل نہیں بنایا گیا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہیں مریم کے بیٹے عیسیٰ، جس کے بارے میں یہ اوپر بیان کی ہوئی باتیں مکمل سچ ہیں، جس پر لوگ خواہ شک کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، پاک ہے وہ ایسی حاجت۔ وہ تو جب کسی شے کے بنانے یا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً اللہ کے ارادے کے عین مطابق ہو جاتی ہے، یعنی فیکون۔ یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کے عبد بن کر رہو، یہی صراط مستقیم ہے۔ مگر پھر بھی انسانوں کے گروہوں نے اس بات میں باہمی اختلاف کیا۔ قیامت کے عظیم دن ایسے کافروں کو اللہ کے سامنے پیش ہونے میں بڑی خرابی ہوگی۔ اس دن جب وہ ہمارے سامنے آئیں گے تو کیسے سننے اور دیکھنے والے بن جائیں گے۔ مگر آج یہ ظالم لوگ بڑی واضح گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔
میرے رسول انہیں اس دن سے ڈراؤ جب ان کے لیے مایوسی ہوگی اور ہر بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، مگر افسوس وہ اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ حقیقت میں ہم ہی وارث ہیں اس زمین کے اور جو کچھ بھی اس پر موجود ہے، اور ہماری طرف ہی انہیں لوٹ کر آنا ہو۔ اور میرے رسول اس کتاب قرآن میں ابراہیم کا بھی ذکر کر دیں، وہ نہایت ہی سچے نبی تھے۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبودیت کرتے ہیں جو نہ تو سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، اور نہ ہی آپ کا کوئی بھلا کر سکتی ہیں؟ اے ابا جان، مجھے اللہ کی طرف سے ایک ایسے علم میں سے عطا کیا گیا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اس لیے میری بات مانیں تاکہ آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں۔ اے ابا جان، شیطان کے عبد بن کر نہ رہیں، یہ شیطان تو رحمان کا نافرمان چلا آ رہا ہے۔ اے ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو رحمان کا عذاب پکڑ نہ لے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ قرار دے دیے جائیں۔ باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے اس حد تک نفرت کرتا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دوں گا، جا ہمیشہ کے لیے مجھ سے دفعہ دور ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہو آپ پر، میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا، وہ مجھ پر ہمیشہ سے مہربان رہا ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کنارہ کش ہوتا ہوں، اور محض اپنے رب کو ہی پکاروں گا۔ مجھے بڑی امید ہے کہ وہ میری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ پھر جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے الگ ہو گئے، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ان سب کو نبی بھی بنا دیا، اور ان سب کو اپنی رحمت میں سے بہت کچھ عطا کیا، اور حق بولنے والی عالی مرتبہ زبان صدق عطا کر دی۔ میرے رسول اسی کتاب قرآن میں موسیٰ کا بھی ذکر کر دیں، جو یقیناً انتہائی مخلص اور ہمارا بھیجا ہوا رسول نبی تھا۔ ہم نے اسے طور کے داہنی طرف بلایا اور باتیں کرنے کے لیے اپنے قریب کر لیا، اور اپنی رحمت میں سے اس کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا کر اس کے ساتھ کر دیا۔ میرے رسول اسی کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کریں، یقیناً وہ وعدے کا سچا میرا رسول نبی تھا، اور وہ اپنے اہل و عیال فحاشی اور منکرات سے روکنے والے پروگرام الصلاۃ کو قائم کرنے والا، اور اس کے لیے اللہ کے دیے ہوئے وسائل میں سے زکوٰۃ خرچ کرنے کی تلقین کرنے والا۔ وہ اپنے رب کے نزدیک ایسی ہستی تھا جس پر اللہ بہت راضی تھا۔ میرے رسول اس کتاب قرآن میں ادریس کا بھی ذکر کریں، وہ نہایت سچے نبی تھے، اور ہم نے اسے نہایت بلند مقام پر فائز کیا تھا۔ نبیوں میں سے یہ ہیں وہ ہستیاں جن پر آدم کی ذریت میں اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی تھیں۔ ان میں وہ بھی تھے جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت میں سے بھی تھے، اور یہ ایسی ہستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے انہیں برگزیدہ کیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھیں تو ان کی تاثیر سے روتے ہوئے ان کی پوری ذات تسلیم احکام کے آگے سجدہ ریز ہو جاتی تھی، مگر ان کے بعد ان کے ایسے خلیفے آئے جنہوں نے فحاشی اور منکرات کو ختم کرنے کے وقت مقرر کردہ پروگرام الصلاۃ کو ضائع کر دیا اور شہوات یعنی خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے۔ عنقریب وہ اس گمراہی کی سزا بھگت کر رہیں گے، مگر ان میں سے وہ بچ جائے گا جو توبہ کر لے گا اور ایمان لے آئے گا اور صالح عمل کرے گا۔ ایسے لوگ ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور ان کا پھر کوئی بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایسی ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جو رحمان نے ان لوگوں کو وعدہ کر رکھی ہیں جو اللہ کو دیکھے بغیر اس کے عبد بن کر رہتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ
پورا ہو کر رہتا ہے۔ ان جنتوں میں سوائے ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی باتوں کے کوئی لغو بیہودہ بات نہیں سنیں گے، اور ان کے لیے ہر وقت صبح و شام رزق تیار ملے گا۔ یہ ہے جنت جس کا ہم لوگوں میں سے ہر ایسے شخص کو وارث بنا دیا گیا ہے جو ہمارا عبد بن کر رہتا ہے اور ہم سے تقوی رکھتا ہے۔ اور اے رسول، نازل ہونے والی کوئی چیز تیرے رب کے امر کے بغیر نازل نہیں ہو سکتی۔ سب کچھ اسی کا ہے، جو ہم سے پہلے آ چکا ہے اور جو کچھ بعد میں آئے گا وہ بھی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بھی۔ اور تیرا رب ان کو بھلا دینے والا نہیں ہے، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے تو بس اسی کا عبد بنا رہ اور اسی کی عبدیت پر ثابت قدم رہ۔ کیا تمہیں کوئی دوسرا نظر آتا ہے جو اس کے نام سے پکارا جا سکے؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں پھر سے زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ کیا انسان اس حقیقت کو ذہن میں نہیں رکھتا کہ ہم نے ہی اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، جبکہ وہ اس سے پہلے کچھ بھی شے نہیں تھا؟ میرے رسول، تیرے رب کی قسم، ہم ان سب کو جمع کریں گے اور تمام شیطانوں کو بھی، پھر انہیں گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد حاضر کر دیں گے۔ پھر ان کے ہر ایک گروہ میں سے ہم ایسے لوگوں کو چھانٹ لیں گے جو رحمان سے سرکشی کرنے میں سب سے زیادہ سخت تھے، اور ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس پر سے گزارا نہ جائے گا، اور یہ تیرے رب کا طے شدہ لازمی فیصلہ ہے۔ پھر ان میں سے جو متقی ہوں گے انہیں نجات دے کر یہ فرقہ ناجیہ ہوگا، باقی ظالموں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جب ان کے سامنے دنیا میں ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان میں سے جو کافر ہیں وہ ایمان لانے والوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کون ہے جس کے رہائشی مکان اور ان کے ملنے جلنے والے لوگ بہتر قسم کے ہیں؟ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی ہیں جو ٹھاٹ باٹ میں ان سے کہیں بہتر تھے؟ ان سے کہہ دو میرے رسول کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہو اور رحمان اسے مہلت پر مہلت دیے جاتا ہو، حتیٰ کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے جس کا اس سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا قیامت کا، تب اسے خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس کا رہائشی مکان برا ہے اور کس کی فوج کمزور ہے۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کی ہدایت اللہ اور بڑھا دیتا ہے، اور حقیقت میں باقی رہ جانے والی چیز تو نیکیاں ہیں جو تیرے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ بھلا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو ہماری آیات کا کفر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر دوبارہ پیدا ہونا پڑا تو مجھے وہاں بھی اتنا ہی مال اور اولاد ملیں گے؟ کیا اسے غیب کی خبر مل گئی ہے، یا اس نے کیا رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ جو کچھ بھی کہتا ہے اسے ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور عذاب کی طرف اسے تھوڑی تھوڑی مہلت دیے جاتے ہیں، اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کے ہم ہی وارث ہوں گے، اور ہمارے سامنے ہی وہ اکیلا حاضر کیا جائے گا۔ پھر بھی ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت اور طاقت کا باعث بنے؟ ہرگز نہیں، یہی معبود ان کی طرف سے کی جانے والی ان کی پرستش کا انکار کر دیں گے، بلکہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ایسے کافروں پر ہم نے شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے جو انہیں خوب کفر پر اکساتے رہتے ہیں؟ تم ان پر کسی بات میں جلدی نہ کرو، ہم نے ان کے لیے دن گن رکھے ہیں جس دن ہم تمام متقین کو رحمان کی طرف ایک اچھے گروہ کے ساتھ جمع کر دیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ وہاں کسی کی سفارش کرنے کو
اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لے رکھا ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا رکھا ہے۔ یہ تو بہت ہی بری بات ہے جو وہ زبان پر لاتے ہیں۔ ممکن ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے۔ یہ اتنی بری بات ہے کہ انہوں نے کسی کو رحمان کا بیٹا بنا لیا۔ رحمان کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنا کسی کو بیٹا بنا لے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے سامنے عبد بن کر پیش ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک شے کو اپنے قبضہ قدرت میں گھیر رکھا ہے اور ہر شے کو گن رکھا ہے، اور قیامت کے دن سب ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کرتے رہے، ان کے لیے سب کے دل میں اللہ محبت پیدا کر دے گا۔ میرے رسول، میں نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ تو اس کے ذریعے متقیوں کو نیک انجام کی بشارت دے اور اس کی آیات کے خلاف جھگڑا کرنے والوں کو ایسا کرنے کے انجام سے ڈرائے۔ اور ہم اس سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے، بھلا تم ان میں سے کسی کو اب دیکھتے ہو یا ان کی کہیں بھنک بھی سنتے ہو؟ آغاز 20 سورہ طٰہٰ۔ اللہ کے ساتھ ہو کر میں پناہ لیتا ہوں شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو رحمان الرحیم ہے۔ طٰہٰ، ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ تو اس قدر مشقت میں پڑ جائے، یہ تو ایسے شخص کو نصیحت دینے کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف رکھتا ہے۔ یہ اس ذات نے نازل کیا ہے جس نے اس زمین اور اونچے آسمانوں کو خلق کیا ہے، جو کہ الرحمن ہے اور عرش کے اعلیٰ ترین درجہ اقتدار پر فائز ہے۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان ہے، یا زمین کے سب سے اندر کی گہرائی تحت الثری میں ہے۔ تم چاہے اونچی آواز سے بات کرو، وہ تو تمہارے دلوں کے بھید اور چھپی ہوئی باتوں کا علم بھی رکھتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ اس کا عبد بن کر رہا جائے۔ تمام کے تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ میرے رسول، کیا تجھے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق حدیث پہنچی ہے کہ جب انہیں آگ نظر آئی تو اپنے گھر والوں سے کہا، تم لوگ ذرا یہیں رکو، مجھے آگ نظر آئی ہے، میں اس میں سے تمہارے لیے کچھ آگ لے آؤں، یا وہاں آگ والوں سے راستے کے بارے میں بھی معلوم کر لوں۔ وہ جب وہاں پہنچے تو اس میں سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں یقیناً تیرا رب بول رہا ہوں، اس لیے یہاں اپنی جوتی اتار دے، تو طویٰ کی مقدس وادی میں ہے، میں نے تجھے اس کام کے لیے چن رکھا ہے، پس جو وحی تجھے کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اس کا عبد بن کر رہا جائے، اس لیے فقط میرے ہی عبد بن کر رہو اور میرے ذکر قرآن کو قائم کرنے کے لیے الصلاۃ قائم کرو۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا وقت پوشیدہ رکھوں تاکہ تمام لوگ اپنی اپنی کوشش کا اجر پا جائیں، اور خیال رکھنا کہ کہیں وہ لوگ جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے تجھے اس سے روک نہ دیں اور ان کی خواہشات کی پیروی پھر تجھے تباہی کی طرف نہ لے جائے۔ اور اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میرا عصا ہے جس پر میں سہارا لیتا ہوں اور اس سے اپنے مویشیوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، ذرا اسے نیچے تو پھینک۔ پس جیسے ہی موسیٰ نے اسے نیچے ڈالا تو یہ فوراً سانپ بن کر چلنے لگ گیا۔ اللہ نے فرمایا، اب اسے پکڑ لے اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو اپنی اصل حالت میں لوٹا دیں گے۔
اور ذرا یہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں تو ڈال، یہ صاف سفید ہو کر باہر نکلے گا جیسے اس پر کسی داغ کا کوئی نشان نہ ہو۔ یہ میری دوسری نشانی، اس لیے کہ ہم تجھے اپنے عظیم نشانوں میں سے کچھ دے کر دکھائیں۔ اب تو جا فرعون کے پاس، اس نے ہمارے قانون سے سرکشی۔ موسیٰ نے عرض کی، میرے رب، میرے سینے کو اس کام کے لیے کشادہ کر دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول کر اس میں روانی پیدا کر دے، میری بات کو دوسروں کے مسائل کا حل کرنے والا بنا دے، اور میرے اہل بیت میں سے میرا ایک وزیر مقرر فرما، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے میری قوت کو مضبوط فرما، اسے اس نبوت کے کام میں میرا شریک فرما، تاکہ ہم مل کر کثرت سے کام کی منزلیں طے کرنے کی تسبیح کریں اور تیری آیات کو اپنے قول و فعل میں بکثرت یاد رکھیں۔ یقیناً تو ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، ہم نے تیرے تمام سوال قبول کر لیے۔ ہم نے تجھ پر اس سے پہلے بھی ایک بار احسان کیا تھا، جب ہم نے تیری والدہ ماجدہ کو یوں وحی کی کہ تجھے تابوت میں بند کر کے اسے دریا میں ڈال دے، جو اسے پھر ساحل پر ڈال دے گا اور اسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا۔ اور اس کے دل میں ہم نے اپنی طرف سے تیرے لیے محبت ڈال دی، تاکہ بے خوف و خطر میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش ہو۔ اس وقت تیری بہن وہاں فرعون کے پاس گئی اور ان سے کہا، کیا میں تمہیں ایسی عورت بتاؤں جو اس کی کفالت کرے؟ اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا، تاکہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے اور وہ غم نہ کرے۔ پھر جب تو نے اے موسیٰ ایک شخص کو قتل کر ڈالا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور اس طرح تجھے خوب اچھی طرح آزمایا۔ پھر تم کئی سال اہل مدین کے پاس رہے۔ پھر کہیں جا کر اے موسیٰ تو رسالت کی اہلیت کے اس مقام تک آ پہنچا۔ یوں میں نے تجھے اپنے اس خاص کام کے قابل بنایا۔ اب تو اور تیرا بھائی میری آیات کو لے کر جاؤ اور میری باتیں یاد رکھنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ تم دونوں اب جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو رہا ہے، مگر اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے اور اپنے غلط اعمال کے نتائج سے ڈرنے لگے۔ ان دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا وہ اور زیادہ سرکش نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں ہرگز خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہر بات سن رہا ہوں اور ہر شے دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں اس طرح عذاب میں مبتلا نہ رکھ۔ ہم تیرے رب کی طرف سے آیات لے کر آئے ہیں۔ سلامتی ہو اس پر جو اللہ کی ہدایت کا اتباع کرتا ہے۔ ہم دونوں کی طرف یہ وحی ہوئی ہے کہ اس پر عذاب ہوگا جو اس ہدایت کو جھٹلائے گا اور اس سے منہ موڑے گا۔ جب انہوں نے جا کر یہ سب کچھ کہا تو فرعون نے پوچھا، اے موسیٰ، یہ کون ہے جسے تم دونوں اپنا رب کہہ رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا، ہمارا رب وہ ذات ہے جو ہر شے کے مقصد تخلیق کے لیے اسے شکل و صورت عطا کرتا ہے اور انہیں کام کی ہدایت کرتا ہے۔ فرعون نے پوچھا، تو پھر اس سے پہلے گزری ہوئی امتوں پہ کیا گزری تھی؟ اس نے جواب دیا، اس کا علم میرے رب کے پاس اسی کی کتاب میں ہے۔ میرا رب نہ تو چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین اور فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے جاری کیے اور آسمان سے میہ برسایا اور اس سے ہر طرح کی پیداوار کے جوڑے بنائے، تاکہ اسے خود بھی تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی کھلاؤ۔ ان آیات میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔
اسی زمین میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم واپس دفن ہو جاؤ گے اور پھر اسی میں سے تمہیں دوسری دفعہ نکالا جائے گا۔ ہم نے فرعون کو اپنی تمام نشانیاں بھی دکھائیں لیکن وہ انہیں جھٹلاتا اور ان سے انکار ہی کرتا گیا۔ کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اس جادو سے ہمیں اپنے ملک سے باہر نکال دے؟ تو اب ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی طرح کا جادو لائیں گے۔ تم ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا ایک وقت مقرر کر لو جس کے نہ تم خلاف کرو اور نہ ہم، اور مقابلہ ایک کھلے میدان میں ہوگا۔ موسیٰ نے کہا تمہارے لیے جشن کی زینت کے دن کا وعدہ ہے جبکہ تمام لوگ سورج نکلنے کے بعد جمع ہو جائیں۔ تو فرعون لوٹ گیا اور اپنا سامان جمع کر کے پھر آیا۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا وائے ہو تم پر، اللہ پر جھوٹ مت باندھو، وہ تمہیں اپنے عذاب سے تباہ و برباد کر دے گا۔ جس نے بھی اللہ پر ایسے جھوٹ باندھا وہ بری طرح ناکام رہا ہے۔ تو وہ جادوگر اس معاملے میں ایک دوسرے سے چپکے جھگڑا کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر موسیٰ اور ہارون چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں اور تمہارے موجودہ تہذیب یافتہ طور طریقوں کو مٹا دیں، اس لیے تم اپنے جادو کے تمام کرتب جمع کر لو، اب پھر ڈٹ کر کتار باندھ کر مقابلے میں نکلو، آج جو فتح پائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، تم اپنا کرتب ڈالو گے یا ہم پہل کریں؟ موسیٰ نے فرمایا نہیں، تم پہلے ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی چیزیں ڈالیں تو اچانک ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو سے خیال میں ایسے نظر آنے لگیں جیسے وہ دوڑ رہی ہیں۔ اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا بالکل خوف مت کرو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ تو اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے ڈال دے، جو کچھ بھی کرتب انہوں نے بنایا ہے یہ ان سب کو نکل جائے گا۔ یہ کرتب محض جادو کے ڈھکوسلے ہیں اور جادوگر کہیں بھی چلا جائے فلاح نہیں پائے گا۔ جب موسیٰ نے عصا ڈالا اور وہ ان کے تمام کرتب نکل گیا تو شکست کھائے ہوئے جادوگر تسلیم کے سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے ان سے کہا کیا تم مجھ سے اجازت لیے بغیر ایمان لے آئے ہو؟ بلا شبہ یہ تمہارا ہی استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ سو اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا کر تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا عذاب کتنا شدید اور دیر تک رہنے والا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب جو ہمیں حق کے متعلق واضح ثبوت مل گئے ہیں تو اس پر ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، جس نے ہماری فطرت بنائی ہے۔ تو نے جو حکم کرنا ہے بے شک کر دو، تم اپنا فیصلہ صرف اسی دنیا کی زندگی کے لیے ہی دے سکتے ہو۔ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور یہ بھی معاف کر دے جو تم نے ہم سے یہ زبردستی جادو کروایا۔ اللہ سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یقیناً جو شخص اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ موت آئے گی اور نہ ہی وہ جی سکے گا، اور جو ایمان والا بن کر آئے گا اس کے عمل بھی نیک ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑے اعلیٰ درجے ہیں جو کہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا اس کے لیے ہے جو برائیوں سے پاک ہو گیا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے جاؤ اور عصا مار کر دریا میں خشک راستہ پیدا کر لو، پھر پکڑے جانے کا نہ خوف رکھنا اور نہ کوئی ڈر۔ پھر فرعون نے جب اپنے لشکروں کے ساتھ ان سب کا پیچھا کیا تو دریا میں بنے ہوئے راستے پر دریا کی موجوں نے ان سب کو ڈھانپ کر ڈبو دیا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر رکھا تھا، ان کی ہدایت نہیں کرتا تھا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے یوں تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دی اور طور کے پاس پرامن وادی میں تم سے عہد لیا
اور ہم نے تم پر من و سلوہ کا کھانا بھی نازل کیا اور کہا کہ کھاؤ اس طیب رزق میں سے جو تمہیں دیا جاتا ہے، مگر حدوں سے آگے نہ نکلنا، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا، اور جس کسی پر میرا غضب نازل ہوا وہ تباہ ہو گیا۔ جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک اعمال کیے اور ہدایت کے راستے پر چلنے لگ گیا، میں اسے معاف کرنے والا ہوں۔ اے موسیٰ، تو نے اپنے قوم سے آگے نکل آنے میں جلدی کیوں کی تھی؟ موسیٰ نے عرض کی وہ میرے پیچھے آ ہی رہے تھے، میں نے اجلت یوں کی کہ تو میرے شوق سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا تیرے بعد تیری قوم ایک فتنے کا شکار ہو گئی ہے، انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ موسیٰ اپنی قوم کے پاس غم اور غصے کی حالت میں فوراً واپس پہنچے اور کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے بھلائی کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری علادگی کی مدت تمہیں بہت لمبی لگی تھی؟ کیا تم نے یہ چاہا کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو؟ تم نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف عمل کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے تیرے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ لوگوں نے جو زینت دینے والے قیمتی زیوروں کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا اسے آگ میں پگھلا کر اس طرح ڈھال لیا، اور اس کا خیال ہمیں سامری نے سجھایا تھا جو کہ ایک بچڑے کی شکل بن گیا اور گائے کی آواز نکالتا تھا۔ سامری نے کہا کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر اس سے بھول ہو گئی۔ کیا یہ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتا اور نہ ہی ان کو کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے؟ حالانکہ ہارون نے اس سے پہلے انہیں کہہ بھی دیا تھا کہ اے میری قوم، اس بات سے تمہارے ایمان کی آزمائش کی گئی ہے، یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے ہم تو اسی کو اپنا معبود مانتے رہیں گے۔ موسیٰ نے ہارون سے کہا اے ہارون، تجھے کس چیز نے منع کیا جب تو نے انہیں دیکھا کہ یہ اس طرح گمراہ ہو گئے ہیں تو انہیں چھوڑ کر میرے پیچھے آ جاتا؟ تو نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ ہارون نے جواب دیا میرے ماں جائے، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑیں، مجھے اس بات نے روکا تھا کہ تو ہی مجھے کہیں یہ نہ کہے کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا خیال نہ رکھا۔ پھر موسیٰ نے سامری سے پوچھا کہ اب تو بول کیا کہتا ہے؟ سامری نے کہا مجھے وہ بات سوجھی جس کی ان لوگوں کو سمجھ بھی نہ تھی، میں نے ایک رسول کے پیچھے چھوڑے ہوئے علم میں سے ایک بات محفوظ کر رکھی تھی، تو میں نے اس کرتب کو بچڑے میں ڈال دیا اور میرے نفس نے ایسا کرنے کو مجھے اچھا کر دکھایا۔ موسیٰ نے کہا جا نکل یہاں سے، اس دنیا میں تو ہر ایک سے کہتا پھرے گا کہ مجھے مت چھونا، اور تیرے لیے ایک اور عذاب کا وعدہ ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکے گا، اور دیکھ اپنے اس معبود کی طرف کہ ہم اسے جلا کر اس کی راکھ کو اڑا کر کیسے دریا میں بہا دیتے۔ تمہارا معبود محض وہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، وہی ہے جس کے علم کی وسعت ہر ایک شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میرے رسول، اس طرح ہم تجھ پر ان واقعات کی خبریں بیان کرتے ہیں جو تجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہم نے اپنی جناب سے تجھ پر انسان کے لیے ہر ضروری بات کے ذکر والی کتاب قرآن نازل کر دی ہے، اور جو شخص اس کتاب قرآن کے ذکر سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن اس کی تعلیمات کے خلاف کیے گئے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا اور اس کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ بہت ہی برا ہے وہ بوجھ جو قیامت کے دن یہ اٹھائیں گے، اس دن جب سور پھونکا جائے گا اور تمام مجرمین جمع کیے جائیں گے تو ان کی خوف سے پھری ہوئی آنکھوں کی صرف سفیدی نظر آئے گی۔ وہ آپس میں سرگوشی کریں گے کہ وہ بس کل دستے نہیں زندہ رہے تھے۔ جو باتیں یہ کریں گے ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ ان میں سے جو قدرے بہتر سوجھ بوجھ رکھنے والا ہوگا وہ کہے گا تم صرف ایک دن ہی زندہ رہے تھے،
یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے رسول کہ اس دن ان پہاڑوں کا کیا بنے گا۔ ان سے کہہ دیں کہ اللہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دے، اور اس جگہ کی زمین ہتھیلی کی طرح صاف ہو جائے گی، اور اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی۔ اس دن پکارنے والے کے پیچھے یہ بغیر کسی اعتراض کے چلیں گے، اور ان کی آوازیں رحمان کے آگے بند ہو جائیں گی، اور تم سوائے دھیمی سی سرگوشی کے کچھ نہ سنو گے۔ اس دن کسی کی کوئی شفاعت کام نہ آئے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے گا اور اس کی بات پر راضی ہوگا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے آگے ہے اور جو کچھ یہ پیچھے کر کے آئے ہیں، اس کے علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والی ذات کے سامنے ان سب کے چہرے نیچے ہو جائیں گے، اور اس دن خرابی صرف اس کے لیے ہوگی جس نے ظلم کیا ہو، مگر جس کسی نے صالح عمل کیے ہوں گے اور وہ مومن بھی ہوگا تو اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی نقصان کا۔ اور اس طرح ہم نے عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے جس میں ہر نیک اور بد کام کے وعدہ کیے ہوئے اجر کی تفصیل ہے، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں اور اللہ ان کے لیے ہر طرح کی نصیحت بیان کر دے۔ بس عالی مرتبہ ہے وہ اللہ جو حق کا بادشاہ ہے۔ تو میرے رسول، قبل اس کے کہ تجھ پر اس قرآن کی وحی پوری نہ ہو جائے، اسے آگے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، بس صرف اتنا کہہ دیا کرو کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے پہلے ہم نے آدم سے بھی عہد لیا تھا مگر ان سے بھول ہو، ہم نے اس میں اتنی استقامت نہیں پائی تھی۔ جب ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو اس کی فرما برداری کا سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیسی قوت کے جس نے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا، اے آدم، یہ ابلیسی قوت تیری اور تیری زوجہ کی دشمن ہے، دیکھنا کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے کہ پھر تمہیں مشقت کی زندگی گزارنی پڑ جائے۔ یہاں تمہیں بھوک یا ننگے پان کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور نہ یہاں تم کو پیاس ستاتی ہے اور نہ ہی دھوپ، مگر شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر ہی رہا۔ ان سے کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسا شجر بتاؤں جس سے تجھے ہمیشہ کی زندگی اور کبھی نہ زائل ہونے والی بادشاہت مل جائے؟ تو ان دونوں نے اس کے برگلانے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا جس کی تاثیر سے پر ایک دوسرے کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ ان کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگ گئے۔ یوں آدم نے اپنے رب کے حکم کے خلاف عمل کیا اور گمراہ ہو گیا۔ پھر بھی ان کے رب نے انہیں اپنے کرم کے لیے چن اور ان پر رحم کی نظر ڈالی اور انہیں ہدایت کی راہ سکھائی۔ ہم نے ان سے کہا، اب سب جہاں جاؤ، اس زمین پر جہاں رہنے کے لیے تمہیں خلق کیا گیا تھا، وہاں بعض تم میں سے بعضوں کے دشمن، لیکن میری طرف سے تمہارے پاس جب ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی تکلیف اٹھائے گا، اور جو میری بھیجی ہوئی نصیحت سے منہ پھیرے گا تو اس کے معاش میں تنگی آ جائے گی اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ پوچھے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے حشر میں اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو اچھا خاصا دیکھا کرتا تھا۔ اللہ کہے گا، یہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، جب تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح ہم نے آج تجھے بھلا دیا ہے۔ جو ہماری حدوں سے نکل جائے اور ہماری آیتوں پر ایمان نہ لائے، ہم یہی بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو، اور آخرت کا عذاب سب سے زیادہ شدید بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی۔ کیا اس بات سے انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں اب یہ چل پھر رہے ہیں؟ اس بات میں اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے۔ اگر میرے رسول تیرے رب کی طرف سے ایک میعاد اور وقت مقررہ کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو عذاب کا آنا لازم ہو جاتا۔
اس لیے جو کچھ بھی یہ کہتے رہتے ہیں اس کے باوجود صبر کر اور اپنے رب کی عطا کردہ حمدیہ صفات کے ذریعے اپنے کام کے منازل طے کرنے کی تسبیح کیے جا، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے، رات کے اوقات میں اور دن کے دونوں اطراف میں، تاکہ تجھے اللہ کی رضا مل جائے۔ اور میرے رسول اس پر اپنی نظریں نہ جمانا، ہم نے لوگوں میں سے جو کئی جوڑوں کو آزمائش کے لیے اس دنیا کی زندگی کا ظاہری مال و متاع دے رکھا ہے، تیرے رب کی طرف سے ملنے والا رزق بہت بہتر اور باقی رہ جانے والا ہے۔ میرے رسول اپنے گھر والوں کو حکم کر دو کہ وہ اللہ کی آیات کے مطابق فحاشی اور منکرات کو ختم کرنے والا صلاۃ کا پروگرام قائم کریں اور اس پر برقرار رہیں۔ ہم تم سے کوئی روزی نہیں مانگ رہے، بلکہ ہم تو تجھے روزی دیتے ہیں، اور آخرت میں بھلائی محض تقوی کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہمارے لیے کوئی معجزہ کیوں نہیں لے کر آتے؟ کیا پہلی کتابوں کی روشن سچائیاں اس حق کی دلیل میں ان کے پاس نہیں آ چکی؟ اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے ہی اپنے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ یوں ذلیل و خوار ہونے سے پہلے ہم اس کی لائی ہوئی تیری آیات کی پیروی کرتے۔ ان سے کہہ دے میرے رسول کہ تمام احکام اپنے نتائج کے منتظر رہتے، اس لیے تم لوگ بھی انتظار کرو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ سیدھا راستہ چلنے والے ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں۔